ہمارا آج کا کالم ہے جنگ اور نسل کشی سستا کھیل نہیں رہا بائی فیمس رائٹر وسعت اللہ خان۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کیوں کرتا ہے، مگر تاریخ پڑھنے سے اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ جب کسی ہوس زدہ ذہنیت کی حامل ریاست کے برے دن آتے ہیں تو وہ ایک پنگے سے ابھی باہر نہیں نکلتی کہ ایک اور مہنگا والا خرید لیتی ہے۔ اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ غزہ کے ہاتھ نہیں بھرے اور جنوبی شام اور لبنان میں گھس گیا، اور اب اپنے منہ کے سائز سے بھی دگنا ایرانی نوالا حلق میں پھنسا لیا ہے۔ امریکہ کا تو ایرانی جنگ میں $2 ارب روزانہ کا خرچہ ہو رہا ہے، جو وہ وینزویلا کا تیل بیچ کر پورا کر لے گا۔ جنگ طول پکڑتی ہے تو اسرائیل کیا کرے گا، جس سے اب تک غزہ کی نسل کشی کا خرچہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ ان دنوں نسل کشی بھی آسان نہیں رہی۔ چنانچہ اگر کسی ملک کو کسی ہمسائے کی نسل کشی کے لیے 2 برس میں 75,000 سے 1 لاکھ لوگ اسلحے اور محاصرے سے مارنے ہوں، مزید 2 لاکھ زخمی یا اپاہج کرنے ہوں، اور تمام شہری و زرعی املاک کو صفائے ہستی سے بھی مٹانا ہو، تو کتنا پیسہ اور وسائل صرف ہوں گے؟ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب تک اسرائیل غزہ کی مہم جوئی پر $112 بلین خرچ کر چکا ہے۔ اس میں سے $77 بلین جنگ پر خرچ ہوئے اور $10.5 ارب ان شہریوں کی املاک کو ٹیکس سے مستثنی کرنے پر صرف ہوئے ہیں جنہوں نے بطور ریزرو اپنے روزمرہ کاموں سے چھٹی لے کر غزہ میں خدمات انجام دی ہیں۔ دفاع سے جڑی سویلین مدوں میں $18 ارب لگے ہیں، جبکہ جنگی اخراجات کے لیے جو قرضہ لیا گیا اس پر اب تک $6 ارب سود ادا کیا گیا ہے۔ عسکری معیشت کے امور سے متعلق اسرائیلی وزارت دفاع کے مشیر جل پنچاس کا اندازہ ہے کہ اسرائیل جیب سے اس جنگ پر فروری 2025 تک $48 ارب خرچ کر چکا تھا، یعنی $96 ملین روزانہ۔ فلسطینیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے فلاحی ادارے انرا کے کمشنر فلیپے لازارانی کے بقول روزانہ اوسطاً 100 فلسطینی اس عرصے میں قتل ہوئے۔ جل پنچاس کا کہنا ہے کہ غزہ پر جو اسلحہ اور گولہ بارود اس عرصے میں استعمال کرنے کے لیے مختص کیا گیا، اس کی مالیت $108 بلین بنتی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر پیسہ مقامی اسلحہ ساز کمپنیوں کو ملا۔ امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل کا اندازہ ہے کہ ایران سے گزشتہ برس جون میں 12 دن کی لڑائی میں اسرائیل کو $2 ارب روزانہ صرف کرنے پڑے، جبکہ دوران جنگ کئی دن ایسے بھی آئے جب خرچہ $4 ارب روزانہ تک پہنچ گیا، کیونکہ ایرانی حملے کے لیے جو ہمہ اقسام میزائل شکن میزائل استعمال کیے گئے ان میں سے ہر ایک کی لاگت 7 سے 40 لاکھ ڈالر کے درمیان تھی۔ ستمبر 2024 میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور جنگ کے آغاز سے پہلے اسرائیل نے حزب اللہ اور لبنانی شہریوں کے زیر استعمال تقریباً 14,000 پیجرز تباہ کیے۔ اس مہم پر $318 ملین کا خرچہ آیا۔ اسرائیل کی باقاعدہ فوج 1,70,000 ہے اور اسے 4,65,000 ریزرو فوجیوں کی معاونت بھی حاصل ہے۔ اسرائیل میں 40 برس تک کی عمر کے ہر زن و مرد کو 2 سے 3 برس لازمی فوجی خدمت انجام دینا پڑتی ہے۔ 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو پہلے سال کے دوران غزہ میں تعینات کیا گیا۔ گزشتہ 2.25 برس میں ان ریزرو فوجیوں پر $22.5 ارب اور باقاعدہ فوج پر 2025 کے پہلے 10 ماہ میں $5 ارب صرف ہوئے۔ بینک آف اسرائیل کا اندازہ ہے کہ ایک ریزرو فوجی پر اس کے اصل کام کے پیداواری گھنٹے ضائع ہونے کی لاگت سمیت ایک ماہ میں $12,100 کا خرچہ ہے۔ ایران پر تازہ حملے سے قبل اسرائیل کے سرکردہ لبرل اخبار ہاریتس کا تبصرہ تھا کہ مہم جویانہ اخراجات دن بدن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آئندہ اسرائیل کو ایک نئی جنگ چھیڑ کر اسے مختصر وقت میں نمٹانے کے لیے کم از کم $160 ارب کا بجٹ مختص کرنا ہوگا۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کی جنگی لاگت سے متعلق رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 7 اکتوبر 2023 تا دسمبر 2025 اسرائیل کو $22 ارب کی اضافی فوجی امداد فراہم کی، جبکہ اسرائیل کی محبت میں امریکہ نے اس عرصے میں یمن اور ایران سمیت متعدد علاقائی ممالک میں جو عسکری کارروائیاں کیں ان پر مجموعی لاگت کا اندازہ $13 ارب کے لگ بھگ ہے۔ یعنی اگر اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد اور اسرائیل کی خاطر اکتوبر 2023 سے اب تک کی امریکی دفاعی کارروائیوں کا مجموعی خرچہ دیکھا جائے تو امریکی ٹیکس دہندگان کی کم از کم $34 ارب کی کمائی ان لا حاصل جنگوں میں جھونک دی گئی۔ اتنے پیسے لگا کر اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح غزہ کے انفراسٹرکچر کو حرف غلط سمجھ کے مٹایا ہے، اس کی تعمیر نو پر اقوام متحدہ کے تخمینوں کے مطابق کم از کم $70 ارب کی لاگت آئے گی۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو عمارتی ڈھانچے بظاہر اب بھی کھڑے ہیں ان کی اندرونی چوٹیں اس قدر شدید ہیں کہ شاید ہی کوئی ڈھانچہ ایسا ہو جسے گرا کر دوبارہ تعمیر نہ کرنا پڑے۔ تب تک غزہ کی پوری آبادی یعنی 23 لاکھ کو کثیر سمتی روزمرہ شدید انسانی مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ ان مصائب میں صاف پانی کی عدم دستیابی، تعلیمی سہولتوں کا فقدان، نقل و حرکت کا محدود ہونا، اس کے نتیجے میں کم از کم 50% بے روزگاری اور 3/4 کنبوں کی بے گھری اور ناکافی غذائیت جیسے بنیادی مسائل شامل ہیں۔ اب تو ایران سے جنگ کے سبب میڈیا کے تھوڑے بہت کیمرے بھی غزہ سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا وہاں کے انسانی مصائب کو غیر معینہ ہی سمجھیے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.